أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ لقد تاب اللہ، البتہ تحقیق رجوع فرمایا اللہ نے، توجہ فرمائی اللہ نے، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر، الذین اتبعوہ، وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، فی ساعت العسرۃ، تنگی کے دنوں میں، تنگی کی گھڑیوں میں، من بعد ما کاد، بعد اس کے کہ ما کاد یزیغ، کہ قریب تھا کہ مائل ہو جاتے، قلوب فریق منہم، دل ایک گروہ کے ان میں سے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پہ توجہ فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اللہ ہے ان کے معاملے میں شفیق مہربان۔ وعلی الثلاثہ، اور خاص کر تین پر، الذین خلفوا، وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، حتی اذا ضاقت، یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی، علیہم الارض، ان پر زمین، بما رحبت، باوجود کہ وہ کشادہ تھی، وضاقت علیہم انفسہم، اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی اپنی جانیں، وظنوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ ملجا، یہ کہ کوئی جائے پناہ نہیں، من اللہ، اللہ کی طرف، الا الیہ، مگر اسی کی طرف ہے۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پہ توجہ فرمائی، لیتوبوا، تاکہ وہ توبہ کر لیں، ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی ہیں وہی توبہ قبول کرنے والے، مہربانی فرمانے والے۔ پچھلے پچھلے غزوہ تبوک کے سلسلہ میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو اس میں شریک ہونے سے کسی وجہ سے رہ گئے، اور انہوں نے کوئی عذر بہانہ بھی حضور کے سامنے نہیں پیش کیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا، اور دوسری طرف منافقین بھی رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے جھوٹے بہانے عذر بنا کر حضور کو مطمئن کر لیا۔ اور یہ حضرات جو مخلص ایمان والے تھے، یہ کم و بیش 10 تھے، اور 6-7 کا ذکر اس سے پہلے ہو گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون سے بندھوا دیا کہ جب تک ہماری توبہ اللہ کی طرف سے قبول نہ ہو ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں۔ اور بقیہ 3 حضرات تھے کہ جن کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا گیا اور ان کے معاملے میں سختی کی گئی، یہاں پہ ان کا ذکر ہے۔ تو فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، البتہ تحقیق توجہ فرمائی اللہ نے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، والمہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار پر توبہ کے لیے کہ یہ توبہ کر لیں۔ تو حضور کا توبہ کرنا یہ نہیں کہ حضور سے کوئی غلطی گناہ ہوئی، بلکہ یہ ایک مجازن حضور کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے، اور اصل مقصود یہ ہے کہ مہاجرین اور انصار جن سے یہاں اس معاملے میں کوئی کمی رہ گئی تو ان کی توبہ کی قبولیت، اور حضور کا ذکر اس لحاظ سے ہے کہ ان کی توبہ حضور کے واسطے سے ہوگی اور حضور کی دعا کے ذریعے سے ہوگی، اس لیے آپ کا ذکر ہوا۔ الذین اتبعوہ، وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے اس نبی کی پیروی کی اس غزوہ میں، فی ساعت العسرہ، تنگی کی گھڑی میں، سا میں نے وقت، اسرہ میں نے تنگی، اور یہ جو تبوک کا غزوہ ہے اس کو جیش العسرہ بھی کہتے ہیں، یعنی تنگی والا لشکر۔ اور جیسے پہلے ذکر ہوا کہ موسم کی سختی، مالی مشکلات، اور فصل کا پکا ہوا ہونا اور اس کو چھوڑ کے جانا، اور راستے کا لمبا ہونا، اور آگے جس قوم سے پالا پڑ رہا تھا وہ پہلی دفعہ اس قوم سے واسطہ تھا، تو یہ بہت ساری چیزیں تھیں جنہوں نے اس سفر کو سخت مشکل بنایا تھا۔ اور مالی وسائل کے لحاظ سے پہلے بیان ہو چکا ہے، سواریوں کی کمی تھی، 10 لوگ ایک ایک اونٹ پہ سوار ہوتے تھے، گویا کہ ہر 10 میل میں صرف 1 میل سواری کا موقع ملتا تھا، اور باقی 10 میل ہر آدمی کو پیدل چلنا پڑتے تھے، اور گرمی بھی شدید قسم کی تھی، اور ریگستان تھا تو ریت تپی ہوئی سخت تھی، اور پاؤں میں پہننے کو جوتے نہیں تھے، اتنے مالی حالات تنگ تھے کہ جوتے پاؤں پہننے کو نہ تھے، جس کی وجہ سے ریت سخت گرم میں چلنے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاؤں کے انگلیوں کے جو ناخن تھے یہ اکھڑ گئے، ناخن نکل گئے، اس قدر سختی اور کھانے کی تنگی۔ ایسا موقع بھی سفر میں آ گیا کہ جب کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی آدھی کھجور تقسیم کر رہے تھے کہ آدھی آدھی کھجور پہ گزارا ہو رہا تھا۔ پھر یہ وقت بھی آیا کہ یہ آدھی کھجور سے بھی محروم ہو گئے۔ پھر یہ حال تھا، تفاسیر میں آتا ہے، امام حسن رحمہ اللہ کی تفسیر میں ہے کہ ایک خشک چھہارا ہوتا تھا، اور وہ چھہارا ایک ایک آدمی اپنے منہ میں لے کے اس کو چوستا تھا، کھانے کی اجازت نہیں تھی، اس چھہارے کو منہ میں چوستے، وہ چوس کے پھر دوسرے کو دیتا، وہ چوستا، تیسرا، چوتھا، یہاں تک کہ وہ چھہارا چوسنے سے ختم ہوتا تھا، وہ کھاتے نہیں تھے اس کو، چوس کے یہاں تک کہ اس کی گٹھلی آ جاتی تھی، اس قدر سخت تنگی کا حال آ گیا۔ اور پھر وقت ایسا بھی آیا کہ اس سفر میں پانی ختم ہو گیا پینے کا، اس قدر سخت مشکل تھی۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے، اب قریب تھا کہ ان کی موت واقع ہو گئے۔ اور اگر جو سب سے زیادہ تعداد والی روایت ہے کہ 70,000 کا یہ لشکر تھا تبوک کا حضور کے ساتھ، اعلان ہوا پورے لشکر میں اس قریب المرگ آدمی کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی میسر نہ آ سکا۔ اب جان بچانا فرض تھی، تو اونٹ کو ذبح کیا اور اونٹ کے اوجر کو نچوڑ کے اس کا پانی اس کے منہ میں ڈالا گیا اور اس کی زندگی بچائی گئی۔ اس قدر شدید سخت دشوار یہ سفر تھا کہ اونٹ کے اوجر کا جو گندا پانی ہوتا ہے جس میں سمیل ہوتی ہے، انسان اس کو برداشت نہیں کرتا، لیکن جان بچانے کی خاطر اس کو بھی استعمال کرنا پڑا۔ اور چونکہ شرع میں اس کی اجازت ہے، جب جان انسان کی جا رہی ہو تو پھر حرام کے کھانے کی اجازت ہے، بلکہ حرام کا لقمہ لے لینا فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ جان بچانا یہ اس سے زیادہ اہم ہے کہ انسان حرام کھائے۔
تو یہ تنگی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو فرمایا فی ساعۃ العسرہ، تنگی کے وقت میں انہوں نے حضور کا ساتھ دیا۔ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے کہ قریب تھا کہ یزیغ قلوب فریق منہم، کہ مائل ہو جاتے دل ایک گروہ کے ان میں سے پیچھے گھروں کو مڑ جانے کے، یعنی یہ وقت موقع بھی آیا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں خیال آیا کہ یہ سفر ہم اس منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں سے واپس ہو چلیں۔ یہ حالات بھی بنے تھے، لیکن اللہ نے پھر ثم تاب علیہم، ان پہ اپنی رحمت سے توجہ فرمائی اور ان کے دلوں کو جمایا اور یہ خیالات ان کے دلوں سے نکل گئے۔ انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ اللہ ان کے بارے میں بہت ہی شفیق ہے، بہت ہی مہربان ہے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، اور اللہ نے خاص کر توجہ فرمائی تین پر، الذین خلفوا، وہ جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے۔ اور یہ تین صحابہ مشہور ان کا ذکر ہے جو اس غزوے میں رہ گئے تھے، لیکن کسی جو ہے نا وہ بد نیستی کی وجہ سے نہیں، دل میں یہ خیال تھا کہ ہم چلے جائیں گے، حضور کے ساتھ شریک ہو جائیں گے۔ ایک حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ، کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسرے حضرت مرارہ ابن ربیع رضی اللہ عنہ تھے، اور تیسرے حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اور دو صحابی حضرت مرارہ اور حضرت ہلال تو بدری صحابی تھے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ یہ بدری نہیں تھے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ عنہ زیادہ مشہور ان میں تھے کیونکہ بڑے درجے کے یہ صحابی تھے، لیکن مالی حالات میں اللہ نے بڑی وسعت دی تھی اور اس غزوے میں بھی بہت ہی انہوں نے حصہ لیا، اور سپیشلی اس غزوے میں شرکت کے لیے سواری خریدی تھی، اچھی سواری، پوری تیاری بھی تھی اس سفر میں نکلنے کی، لیکن جب حضور نکلے تو کوئی کام آ گیا کہ یہ کام کر لوں۔ ذہن میں یہ تھا کہ میرے پاس تیز رفتار گھوڑا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے جائیں تو میں اپنا کام کر کے آپ کے ساتھ مل جاؤں گا۔ تو ایک دن، دو دن، 4 دن گزرے تو کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چونکہ یہ واحد غزوہ تھا جس میں حضور نے اپنی سمت کا تعین فرما دیا تھا، ورنہ عام جتنے غزوات ہوتے تھے حضور اپنی منزل نہیں بتاتے تھے، ایک جنگی حکمت عملی ہوتی تھی، جس طرف جانا ہوتا تھا یہ نہیں بتاتے کہ ہم وہاں جا رہے ہیں، لیکن اس غزوہ میں حضور نے فرمایا تھا کہ ہم نے تبوک کی طرف جانا ہے، رومیوں سے جہاد کرنا ہے، اس لیے سب کو پتا تھا حضور نے کہاں جانا ہے۔ تو ان حضرات کے ذہن میں تھا ہمارے پاس سواریاں ہیں تو ہم جلدی چلے جائیں گے۔ 2 دن 4 دن گزرے تو کاموں کی مصروفیتیں بڑھتی گئی، اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان جب ماحول سے نکل جاتا ہے تو پھر وہ کام کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ ماحول نہیں رہا تھا، سارے لوگ وہ چلے گئے تھے مدینہ سے اور یہ چند لوگ باقی تھے، تو حضرت کعب رضی اللہ عنہ 2 دفعہ گھر سے نکلے کہ میں آج سفر شروع کر دوں، لیکن پھر کوئی کام پڑ گیا، شام کو پھر گھر واپس آئے اور کہا کہ چلو صبح نکلوں گا، لیکن یوں کرتے کرتے یہ 10-15 دن گزر گئے، اور یہاں تک کہ خبر آنے لگی کہ حضور اب واپس تشریف لا رہے ہیں تبوک سے۔ اب جب واپسی کی خبر ملی تو بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کل چلے جائیں گے، پرسوں چلے جائیں گے، اب تو اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اب یہ پریشانی کہ اب حضور کو کیا کہیں گے، لیکن دل میں طے کر لیا کہ جھوٹ نہیں بولنی، غلط بیانی نہیں کرنی، جو سچ ہے وہ حضور کو بتا دیں گے کہ بس سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو ان حضرات کا معاملہ حضور کے سامنے آیا۔ جو منافق تھے وہ تو اسی طرح ہوا جس کا پہلے ذکر ہوا، قسمیں کھا کے انہوں نے آ کے حضور سے اپنے عذر بیان کر دیے، حضور نے ان کے لیے دعا بھی کر دی، ان کو معافی چھوٹ مل گئی، اور جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھا تھا حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا چلو اب ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اور یہ جو 3 حضرات تھے، حضرت کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربیع، ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا بائیکاٹ ہے،
کہ کوئی آدمی ان سے کلام گفتگو سلام نہیں کرے گا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ خود اپنے حالات کو بیان کرتے ہیں کہ یہ حال تھا کہ ہمارے قریبی رشتہ دار، ہمارے بہت زیادہ قریبی دوست ہم سلام کرتے تھے تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتے تھے۔ مسجد میں آتے کوئی بات نہیں کرتا، بازار جاتے کوئی بات نہیں کرتا، تو ہم پہ مدینہ کی زمین تنگ ہو چکی تھی، اور گھر میں بھی لوگوں کا یہ حال تھا کہ گھر والوں کو بھی حکم تھا کہ ہم سے کلام نہیں کرنے۔ ایمان کا عالم یہ دیکھ لیں، ان لوگوں کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ اللہ کے نبی کا ایک حکم جاری ہوا کہ ان کا بائیکاٹ ہے۔ اب پکے مومن ہیں، سچے مخلص ہیں، لیکن ایک ضابطہ ہے کہ غلطی ہوئی ہے اس کی سزا ہونی چاہیے۔ اب سارا معاشرہ اس نے بائیکاٹ کر دیا کہ اللہ کے نبی نے کہا ان سے بولنا نہیں ہے۔ یہاں تک حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے چچا زاد تھے اور بڑے گہرے دوست تھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، وہ باغ میں تھے تو میں نے کہا اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، اکیلے ابو قتادہ ہوں گے، آج تو مجھ سے بول ہی پڑیں گے، کیونکہ ان سے زیادہ میرا کوئی قریبی تعلق نہیں تھا کسی سے۔ میں ان کے باغ میں دیوار کو پھانک کر کے چلا گیا اور ابو قتادہ کو جا کے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ اب کوئی آدمی نہیں دیکھ رہا، اور بہت قریبی تعلق، رشتہ بھی اور دوستی بھی۔ اور میں نے بار بار کہنا شروع کر دیا ابو قتادہ میں اللہ اور اس کے رسول پہ سچا ایمان رکھتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں مخلص ہوں، دل سے اللہ اور اس کے رسول کو چاہتا ہوں۔ خاموش۔ ابو قتادہ ایک لفظ نہیں بولتے۔ چوتھی دفعہ جب میں نے یہ کہا تو حضرت ابو قتادہ نے صرف اتنا کہا کہ نام، ہاں ٹھیک تم کہتے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں مخلص ہو، لیکن بات آگے سے کوئی نہیں کی، اور میں مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ تو اس طریقے سے کم و بیش 40 دن گزر گئے، 40 راتیں گزر گئے، اور پھر گھر میں بند ہو کے قید ہو کے رہ گئے کہ کوئی باہر نکلے تو سلام کلام ہی نہیں کرتا۔ اور فرماتے ہیں کہ مسجد میں جب میں آتا تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں حضور کے ساتھ نماز پڑھوں، کہ شاید کسی موقع پر حضور مجھ سے بات کر ہی لیں، اور میں سلام خصوصی طور پہ حضور سے کرتا کہ حضور میرے سلام کا جواب ہی دے دیں۔ تو ایسا کوئی حال نہیں تھا، اور میں حضور کی طرف نظر دوڑاتا تو دیکھتا کہ حضور میری طرف نہیں دیکھ رہے، اور پھر میں کبھی اپنی طرف نظر رکھتا اور میں چیک کرتا کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، تو جب میں اپنے دھیان میں ہوتا تو حضور میری طرف دیکھتے، اور جب میں حضور کو دیکھتا تو حضور اپنی نظر پھیر لیتے تھے۔ یہ 40 دن اس طرح گزرے۔ 40 دنوں کے بعد ایک نیا حکم نامہ جاری ہوا کہ جو ان کی بیویاں ہیں وہ ان سے الگ ہو جائیں۔ تو اب یہ اور بڑی قیامت تھی کہ جو خواتین گھروں میں کھانا دیتی، کپڑے دھو کے دیتی، گھر کی خدمات، ان کے بارے میں بھی حکم آیا کہ وہ ان اپنے خامدوں سے الگ ہو جائیں۔ تو میں نے اپنی بیوی سے کہا تم میکے چلی جاؤ، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ تو خاتون گھر اپنے میکے چلی گئی۔ ہلال ابن امیہ یہ بوڑھے صحابی تھے، تو ان کی زوجہ تھی حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، وہ حضور کے پاس گئیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلال تو بہت بوڑھا آدمی ہے اور اس کی خدمت میرے سوا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں صرف ان کی خدمت، ان کو کھانا دے دوں، ان کے کپڑے دھو دوں، اتنی اجازت دیں، بات میں نہیں کروں گی۔ تو حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ چلو تم اپنے خامد کی اتنی خدمت کر لو، اس سے زیادہ تم اس سے بات چیت نہیں کر سکتے۔ 40 دن کے بعد یہ حکم آیا، اور یہ بھی 10 دن اس کو گزر گئے۔ جب پورے 50 دن اور 50 راتیں گزری
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، ان کی معافی کی، رات کا وقت تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، اللہ نے وحی بھیجی اور فرمایا کہ آپ کے مخلصین کی توبہ اللہ نے قبول کر لی۔ اسی اسنا میں پہلے میں نے اشارتاً بات یہ کہی تھی، حضرت کعب بن مالک کی دوستی تھی غسان کے بادشاہ سے، بس کسی وجہ سے تعلق بن جاتا ہے، یہ بڑے پائے کے آدمی تھے، انصار میں سے تھے۔ تو جب اس دوست کو پتا چلا، غسانی بادشاہ تھا، وہ تھا کافر، کہ کعب کا بائیکاٹ مدینے میں ہوا ہے، تو اس نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے سے خط لکھا اور وہ خط لے کے مدینہ میں آیا۔ وہ پوچھتا پوچھتا حضرت کعب کے پاس پہنچا اور وہ خط غسان کے بادشاہ کا تھا، اور اس نے لکھا، کعب مجھے معلوم ہوا کہ تجھے تمہارے ساتھیوں نے چھوڑ دیا، اور یہ تمہارے مقام اور احترام اور عزت کی توہین ہے کہ تم جیسے آدمی کا تمہارے ہی ساتھی بائیکاٹ کر دیں، اس لیے تم میرے پاس آ جاؤ، تمہارا اعزاز و اکرام کیا جائے گا۔ تو قاصد جو لے کے آنے والا تھا یہ خط، اسی کے سامنے اس خط کو پھاڑا اور قریب کہیں آگ جل رہی تھی، اس آگ میں اس کو پھینک دیا۔ ذرا لحاظ نے کیا کہ اس آدمی کو چلے جانے کے بعد میں اس کو اسی کے سامنے پھاڑ کے آگ میں ڈال دیا، اور یوں فرمایا کہ کیا ایک کافر کو اتنی ہمت ہو گئی کہ وہ کعب کے ایمان پہ شک کرنے لگ جائے اور کعب کے بارے میں یہ توقع رکھے کہ کعب ایمان کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کفر میں شریک ہو جائے۔ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور اس کی سزا میں بھگت رہا ہوں، لیکن مجھے کبھی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری معافی کا اعلان فرمائے گا۔ تو یہ بڑی ایمانی جرأت ہوتی ہے۔ آج بڑی عجیب بات ہے، لوگ صحابہ کی غلطیاں تو گنتے ہیں لیکن ان کی توبہ کے یہ مرتبے نہیں گنتے کہ ان کی غلطی پہ جو ان کی توبہ کا عالم تھا وہ کیسا تھا، اور ان کی توبہ ایسی ہوتی تھی اگر پوری انسانیت کے گناہ گاروں پہ تقسیم کر دی جائے تو ایک صحابی کی توبہ پوری انسانیت کے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ تو یہ صحابہ معیار حق ہیں، لیکن لوگ غلطیاں گنتے کہتے ہیں جی ہمیں اس میں بھی ان کو معیار ماننے۔ بھائی غلطی پر توبہ میں ان کو معیار حق ماننا ہے، غلطی پہ جو ان کی توبہ ہوتی تھی اس کو دیکھو، یہ اصل معیار ہے۔ تو ان کا ذکر ہے یہاں پہ، اور 50 دن راتوں کے بعد جب توبہ قبول ہوگی اور رات کے پچھلے پہر اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، تو حضرت ام سلمہ کے سامنے آپ مسکرا پڑے، تو فرمایا کہ اس وقت آپ کے ہنسنے اور مسکرانے کی وجہ، فرمایا اللہ نے کعب اور ان کے ساتھیوں کی توبہ قبول فرما لی اور ان کو معاف کر دیا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ میں ابھی اطلاع کروں، چونکہ ایک عجیب منظر تھا مدینہ کا، تو فرمایا ابھی میں اطلاع کر دوں۔ حضور نے فرمایا کہ ابھی رہنے دو، صبح ہو لینے دو، ابھی اطلاع کی تو ہمارے تو دروازے اکھاڑ دیں گے لوگ، کہ اتنی لوگوں کے دلوں میں بے تابی ہے ان کی توبہ کی قبولیت کی۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں فجر کی نماز کے لیے آئے تو حضور نے ان کی توبہ کا اعلان فرمایا، اور صحابہ میں خوشی کا یہ عالم تھا کہ بڑے درجے کے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسی شخصیات یہ حضور کی زبان پاک سے لفظ سنے نماز کے بعد اور دوڑ پڑے کہ جا کے پہلے ہم کعب کو یہ خوشخبری سنائیں۔ اور جس کو یہ سمجھ آئی کہ میں نہیں پہنچ سکوں گا، انہوں نے راستے میں کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کر کے شور سے آواز دینا شروع کر دی، کعب تمہیں مبارک ہو، مرارہ تمہیں مبارک ہو، ہلال تمہیں مبارک ہو کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو یوں اللہ نے ان کے لیے معافی کی صورت بنائی۔ حضرت کعب تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال فرمایا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرا جتنا مال ہے، بڑے دولت مند تھے، بڑی زمینیں جائیدادیں تھیں، یہ سارا اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، کہ اس کی وجہ سے مجھ پہ یہ اتنا بڑا بوجھ بنا۔ حضور نے فرمایا نہیں، سارا نہیں،
کچھ اپنے گھر والوں کے لیے رکھو اور اپنی ضروریات کے لیے رکھ کر پھر کچھ کو صدقہ کر دو۔ تو ان کا ذکر وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور خاص کر کے 3 پر اللہ کی خاص توجہ ہوئی کہ خلفوا جو پیچھے چھوڑ دیے گئے، حتی اذا ضاقت یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی علیہم الارض ان پر زمین، بما رحبت باوجود کہ وہ کشادہ تھی زمین، وضاقت علیہم انفسہم اور تنگ ہو گئی ان پر ان کی اپنی جانیں، وظنوا اور ان کو یقین ہو گیا، یہ ظن بمعنی یقین کہ اللہ ملجا من اللہ، یہ کہ کوئی ان کے لیے جائے پناہ نہیں اللہ سے الا الیہ مگر اللہ کی طرف، ثم تاب علیہم پھر اللہ نے ان پہ توجہ فرمائی، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کر لیں، اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تعالی ہی ہیں سب کی توبہ قبول کرنے والے، مہربانی فرمانے